اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یعنی جب آپ صورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں 1.5 سطر کی صورتیں بھی ہیں، تو اگر ان کو دیکھیں تو کئی ساری صورتیں جو ہے وہ ایک آیت کے والیوم سے جو ہے وہ کٹھی کریں تو تب جا کے کہیں برابر ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اپنی ترتیب ہے، کسی کے سوچ کے غور و فکر کرنے سے یہ آیات جو ہیں یہ مقرر نہیں کی گئی، چونکہ 2 3 الفاظ کے اوپر بھی آیات موجود ہیں، والعصر ایک لفظ کے اوپر بھی آیت موجود ہے، اور اس طرح یہ جو ہے سب سے بڑی آیت ہے جس کے اندر ہمارے جو کاروباری معاملات ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، جو قرض کے معاملات ہیں، اس کی اس کے اندر ہدایات دی گئی ہیں۔ پچھلے رکوعوں کے اندر ہمیں یاد ہے کہ کوئی 4 رکوع مسلسل ہم نے مطالعہ کیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے حساب سے اور کمانے کے حساب سے ہمیں ہدایات دیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مضمون بار بار آتا رہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور کمانے کے لیے بڑا سادہ اصول ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا جو ہی آغاز کیا تو پہلے چند ابتدائی رکوع تھے، پھر بنی اسرائیل کے جو حالات و واقعات تھے وہ بیان کیے گئے، اور پھر جب ایمان والوں کو باقاعدہ ہدایات دینی شروع کی تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ رزق حلال کا دیا گیا کہ طیب اور حلال رزق جو ہے وہ کمائیے، پھر اسی میں سے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، غریبوں یتیموں مسکینوں میں، دین کی سربلندی کے لیے، اپنی عبادات کے لیے، زکوٰۃ میں خرچ کرنا ہے، حج میں خرچ کرنا ہے۔ تو گویا جو حلال ذرائع سے کمانا ہے یہ بنیاد ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر اسی حساب سے آگے چلتی ہیں۔ جس کی کمائی حلال کی ہوتی ہے اس کے لیے دین کی طرف آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے مال کے لحاظ سے جو احکامات تھے وہ پڑھے تھے کہ بہت اعلیٰ درجہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو کچھ کمائی کرتے ہیں حلال ذرائع سے اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جو سیونگ ہوتی ہے، جو بچ جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں لگاتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی نچلی کیٹیگری وہ آئی کہ وہ لوگ جو کمائی کرنے کے بعد خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو بچ رہتا ہے اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کچھ آگے مزید کمائی کر لی جائے۔ تو پھر ان کو ایک تو یہ راستہ دیا گیا جو دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ وافر مال ہے، سرپلس منی ہے، اس کو اگر غریبوں یتیموں مسکینوں کو یہ اللہ کے دین میں مکمل نہیں دے سکتے تو کم از کم کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض حسنہ دے دو، جب آپ کو ضرورت ہوگی اس وقت اسے واپس لے لینا۔
پھر جو ہے وہ اگلا درجہ یہ بیان کیا گیا کہ اس مال کو جو سیونگ میں ہے آپ لگائیں تو پھر کاروبار کے اندر لگا لیں، جو جائز ذرائع ہیں اس سے جو ہے وہ آپ مزید اس میں کمائی کر لیں، لیکن پیسے کے ذریعے سے پیسہ کماتے چلے جانا کہ کسی کو پیسہ دینا اور ایک خاص میعاد کے بعد اسی کے اوپر اضافہ کر کے واپس لینا، وہ ربا تھا۔ اس کے اندر بھی پچھلے رکوع کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ہمارے سامنے ہدایات آ گئیں کہ وہ اجتماعی لیول کے اوپر ہو یا انفرادی لیول کے اوپر ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، الا یہ کہ کوئی توبہ کرے اور اپنا اصل زر لینے کی اس کو اجازت ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع میں یہ کاروبار کے معاملے میں ہدایات دی گئیں، اور پھر اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ بالکل اختتامی اور تکمیلی معاملات بھی ہیں اور کچھ دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھائی ہیں۔ تو آج ہماری یہ سورہ بقرہ کا جو اوور ویو ہم لے کے چل رہے تھے کہ کچھ اہم مضامین کا مطالعہ کرتے تھے اور باقی کا جائزہ لے کے چلتے رہے تھے، وہ آج انشاءاللہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم کوئی معاملہ کرو کسی کے ساتھ ادھار کا، الی اجل مسمی، جو کہ ایک مدت مقرر تک کے لیے ہو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ بہت اہم ہدایت ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرو جس میں ٹائم سپین انوالو ہو، کسی کو قرض دیا ہے یا کوئی چیز پیسے آج دے دیے ہیں، مال اسے بعد میں اٹھانا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس میں ٹائم سپین درمیان میں آ رہا ہے، تو فرمایا اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان ایک کاتب یعنی لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ جس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اور آج لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد کافی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جسے ہم ٹیکنیکل رائٹنگ کہتے ہیں، وہ لکھنے والے پھر بھی مخصوص لوگ ہیں کہ جنہیں عرضی نویس کہتے ہیں، کہ آپ نے کوئی بھی معاہدہ کرانا ہو، کانٹریکٹ لکھنا ہو، تو اس کے لیے مخصوص لوگ ہیں جو اس کو لکھتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہدایات دی گئیں کہ جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ جو ہے وہ کتابت کر دے، لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے اس طرح سے جیسے اللہ نے اسے سکھایا۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر والدین کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بال بچے جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے والے ہو جائیں، لیکن ساری محنت کے باوجود بھی بہت تھوڑے لوگ لکھنے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قابل نہیں بھی ہوتے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھا دیا ہو، ہماری محنت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اتنی قابلیت دے، ہمت دے، توفیق دے، وہ پھر لکھنے لکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور لکھاتا جائے وہ جس کے اوپر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ کیا لکھوانا ہے؟ املا کرائے گا وہ جو کہ قرض لینے جا رہا ہے، ان جس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عبارت تحریر کرائیں گے اور اس کے اوپر اپنے اور گواہوں کے دستخط اس کے حوالے کر کے دیں گے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا کمٹمنٹ کی ہے۔ تو اس لیے اس کی ذمہ داری میں ڈالا ہے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ کتابت کرائے، اور اگر خود لکھ سکتا ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، پھر اگر وہ جس کے اوپر یہ حق ہے، سفیہن، وہ بے عقل ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یملا، یا وہ قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ املا کرا سکے، ہوا وہ، فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر چاہیے کہ لکھائے اس کا کوئی سرپرست ولی انصاف کے ساتھ۔ یعنی بار بار یہ جو مالی معاملات ہیں ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکم ریپیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اور انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہوئے۔ یعنی جو املا کروا رہا ہے وہ خود ہے تو تب بھی ڈنڈی نہ مارے، کوئی چیز نقصان نہ کرے، اور جو ہے بالکل سیدھی بات اور سچی بات جو طے ہوئی ہے وہ لکھ کے دستخط کرتے تو تحریر کو مکمل کرائے۔ اور اگر وہ کمزور ہے، کوئی جو ہے اتنی سمجھ نہیں رکھتا، نادان ہے یا بچہ ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، ضعیف ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی جو ولی ہے وہ املا کرائے۔ یعنی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملے کو اتنی جگہ دی ہے، تو یہ اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم اپنے معاملات میں کنسیڈر بھی نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھائی کا بھائی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم نہیں کرتے کہ جی یہ کیا کہے گا۔ نہیں،
جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو پھر مستقبل کے جو جھگڑے اور فساد ہیں اور لیٹیگیشنز ہیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہی راستہ اختیار کیا جائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کر لو، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جنہیں تمہیں بطور گواہ پسند کرو، ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو پھر یاد دلا دے ان میں سے اس کو دوسری۔ یعنی کیا ہی خوبصورت ترتیب ارشاد فرمائی کہ یہ تجارت کا جو معاملہ ہے اس کو لکھ لیں اور اس کے اوپر 2 گواہ کر لیں، اور 2 گواہ تم میں سے ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں، اور اگر جو ہے 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد ہو اور پھر 2 عورتیں ہو جائیں، یعنی 1 مرد کے قائم مقام 2 عورتیں ہوں گی۔ اور اس کی توجیہ بیان فرما دی کہ کیوں 2 عورتیں ہوں، اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اور یہ قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس نے عورتوں کے اندر بھولنے کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اور اس کی واقعی ضرورت تھی کہ مرد اور عورت کا معاملہ ہے جن کے ساتھ زندگی آگے چلنی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عورت نے محکوم بن کے رہنا ہوتا ہے، مرد کا حکم ماننا ہوتا ہے، اور زندگی میں چلتے ہوئے کبھی بھی مرد سے کوئی سخت بات بھی ہو جائے گی، کوئی زیادتی بھی ہو جائے گی۔ اگر عورت کے اندر بھولنے کا مادہ نہ ہو تو وہ ساری زندگی اس کو روگ لے کے تو بیٹھی رہے گی اور اس کے دل سے بات نکلے گی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے کہ اتنی مشکلات سے خواتین گزرتی ہیں، خاص طور پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے بھلا نہ دیں تو وہ کبھی بچہ پیدا کرنے کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ خاص معاملات رکھے ہیں کہ معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بھولنے کی صلاحیت زیادہ رکھی ہے۔ ویسے بھول جانا جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بڑی رحمت ہے کہ ایک خاص حد تک جو بھولنا ہے، کہ میں نے کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھ لیا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، اب اگر وہ بھولنے کی کیفیت میرے ساتھ نہ ہو تو وہ تو ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پہ اگر سوار ہو جائے تو انسان جو ہے وہ تو پاگل ہو جائے۔ دوسرے معاملات ہیں، والدین ہیں، ان کی بیماری کے معاملات، کس طرح کے حالات جو انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اوورال بھی بھولنے کا مادہ رکھا ہے، لیکن عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت تھوڑا زیادہ رکھا ہے، تو اس کو بطور توجیہ بھی بیان فرما دیا کہ کوئی اس کے اندر کوئی نیا راستہ نہ ڈھونڈتا پھرے، بس سادہ ارشاد فرما دی کہ 2 عورتیں کر لیں 1 مرد کی جگہ، اور کس لیے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ وہ بلائے جائیں۔ گواہوں کے لیے الگ ہدایات ہیں، اور گواہی کو قائم کرنا اور صحیح گواہی دینا، اس کے اوپر بھی قرآن مجید نے بہت اہم ہدایات دی ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ سستی کرو تم کہ تم لکھو اس کو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ایک میعاد کے لیے ہے۔ اگر ٹائم سپین اس میں انوالو ہے تو پھر وہ قرض لین دین کا معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تو فرمایا کہ اس میں لکھنے میں سستی مت کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، تو یہ زیادہ کرین انصاف ہے یہ بات اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط تر ہے، وادنا اللہ ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ جب جو ہے وہ انسان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے، وہ تھوڑا سا اگر بھولتا ہے تو پھر شیطان جو ہے اس کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے جس سے جو ہے معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لکھ لیا کریں، معاملہ جیسا بھی ہو، اگر جو ہے وہ ایک مدت تک کے لیے ہے۔ ہاں اگر زیادہ مدت اس کے اندر انوالو نہیں ہے، دست بدست معاملہ ہے، جیسے ہم روز جو ہے کاروبار زندگی میں کرتے ہیں، دکان سے کوئی چیز لے لی، کوئی اور کانٹریکٹ ہے، گئے اپنی سروسز دیں اور اس کا بدلہ لے لیا، کوئی پیسے دیے اور جو ہے وہ چیز خرید لی، اس کے لیے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرہ، سوائے اس کے کہ وہ سودا جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا بینکم، جسے تم لیتے دیتے رہتے ہو آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ اگر تم اسے نہ لکھو۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر اس معاملے کو نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس میں مدت انوالو ہے اگر اس کو نہیں لکھو گے تو پھر حرج اور گناہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے کل کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، شیطان کو وسوسے کا موقع ملے گا اور آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ کر لو جب تم سودا کرو۔ گواہی کی دوبارہ تاکید فرما دی، اور پھر مزید ہدایت دی، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان کرے لکھنے والا اور نہ گواہ۔ دونوں طرف ہے کہ جو پارٹیاں ہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور اسی طرح گواہ بھی اور لکھنے والے بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جب انہیں بلایا جائے تو وہ اللہ کی خاطر پوری پوری گواہی دے دیں، اور وہ گواہی دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت گناہ کا کام ہے۔ یعنی لکھنے والے کو یا گواہ کو اگر کوئی تکلیف دی جائے گی تو یہ بڑی گنہگاری والی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ ہدایات ہیں جو تجارت کے معاملات میں لین دین کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور ان کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ارشاد فرمائی، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز جو ہے اس کو گروی رکھ لو، رہن رکھ لو، کہ جو ہے وہ تحریر اگر اس طرح باقاعدہ نہیں بنائی جا سکتی، گواہ بھی موجود نہیں ہو سکتے، اور جو ہے اس طرح تحریر بھی نہیں کی جا سکتی، تو پھر کوئی چیز رہن رکھ لو اور اس کے بدلے میں اس کو قرض دے دو۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی اعتبار کرے ایک دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر وہ شخص جس کو امین بنایا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی امانت کو لوٹائے۔ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے بغیر ایک دوسرے کا اعتماد کر لیتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ جس کو امین ٹھہرایا گیا وہ پھر اس کا خیال رکھے، امانت کا حق ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی بھی اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا۔ یعنی گواہی چھپانے سے دل جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور جس کا دل گنہگار ہو جائے تو پھر اس کا پورا جسم جو ہے وہ تو اسی کے تابع ہوتا ہے، اور پھر اس سے اسی طرح سے اعمال جو ہیں وہ غلط قسم کے صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گواہی کے معاملے میں خاص ہدایات دیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو سب کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے جس کے اندر سمجھیے کہ جو پہلے جتنی ہدایات آئیں ان سب کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کہ اتنی ہدایات تمہیں دے دیں، بات واضح کر دی، اگر مان لو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہ مانو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، وہ تو زمین کا اور آسمانوں کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تو وہ تم سے اس کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں نے کوئی بات کسی کو ڈسکلوز کی ہے یا نہیں کی، دل کے اندر کیا سوچا ہے، کس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وہ دلوں کے جو معاملات ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا فیصلے کرتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ حساب بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جیسے جو ہے سورہ مبارکہ کا آغاز ایمان سے ہوا تھا کہ یہ کتاب ہے جس میں ہدایات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایمان کے اوپر یہ بات کلوز کی جا رہی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لے آئے اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، من رب ہی، اس کے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی سب سے پہلے اس قرآن مجید کے اوپر، اس وحی کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ والمومنون، اور پھر مومن ایمان لے آئے۔ ہم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لسٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر ایمان لے آئے، اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی قبول فرمائے۔ کلن آمن باللہ، تو ذکر کیا گیا کہ وہ ایمان کیا ہے، کہ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکہ،
اور فرشتوں پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ اور ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین۔ یہ مضمون پہلے بھی آ گیا تھا کہ تمام رسولوں کو برحق ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور شریعت جو ہے وہ آخری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کو اپنے لیے حجت ماننا، اور اس سے پہلے تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور ان سب کو برحق ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک رسول کا انکار کرنا گویا تمام رسولوں کا انکار ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی رسولوں کے درمیان میں کسی کے ساتھ بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ایمان والوں کا بیان یہاں آ گیا۔ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ رویہ ہر وقت ہونا چاہیے، نیت اور ارادہ کر کے رہیں کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی بات یا حکم مجھے پہنچے گا، ہمارا یہ رویہ ہوگا سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک، تیری بخشش ہے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں یا جو ہمارے سامنے اعمال گزرے ہیں، کس کو کس نے کتنا کرنا ہے، اپنی اپنی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے۔ کون ہے جس کے پاس فراغت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو وہ اپنے مال و دولت سے آگے بڑھے اور اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے وقت لگائے، دین کو سیکھے اور سکھائے، اور وہ کام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا۔ کوئی اس سے بہت نیچے ہے جس کو رات دن محنت کر کے مشکل سے اپنے بال بچوں کی روزی روٹی پوری کرتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے نہ اس کے اوپر حج بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے، اور اسی کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس کو صلاحیت دے رکھی ہے اسی کے مطابق ہی قیامت والے دن فیصلے کیے جائیں گے، کہ جس کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، کتنی فیکلٹیز دی ہیں، وہ ایک پلڑے میں ہوگا، اور جو کچھ اس نے اس کے مطابق ڈیلیور کیا ہے وہ دوسرے پلڑے میں ہوگا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ جس کو جتنا کچھ دیا تھا اس کے مطابق اس نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، تو اس کے لیے ہے ہر شخص کے لیے جو اس نے کمائی کی، اور اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے جو اس نے نافرمانی کی۔ آگے پھر بہترین دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مقبول ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے پروردگار تو ہماری پکڑ نہ فرمانا اس میں جو ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے تم نے بوجھ ڈالا علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا، ما لا طاقت لنا بہ، جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یعنی وہی ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالنا، وہی بوجھ ہم سے اٹھوانا، وہ معاش کا بھی اور دینی ذمہ داریوں کا بھی، کہ جتنی تو نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، اور تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ چونکہ سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون آیا تھا وہ یہی تھا کہ ایمان والوں کو ہدایات دی گئیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کی تیاری بھی تھی کہ پوری شریعت کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کے بعد کفار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے مسلسل محنت کریں، جد و جہد کریں، جان و مال سے قربانی دیں، اور آخر میں دعا سکھائی کہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کی طرف لو لگائیں اور اس سے مانگیں۔ تو یہ سب سے بڑی قرآن مجید کی صورت جو تھی، اس کے چیدہ چیدہ احکامات ہم نے دیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو احکامات ہمارے سامنے آئے ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔